بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غریب بیواؤں اور سرکاری ملازمین، بیماری کی وجہ سے ریٹائر ہونے والے یا دوران سروس فوت ہونے والے کے خاندانوں کی امیدوں کے آخری چراغ کو بھی بجھاتے ہوئے ایک فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اس فیصلے میں نہ صرف وفاق بلکہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK میں ایسے تمام ملازمین جو کہ دوران سروس یا تو فوت ہو جاتے تھے یا میڈیکل بنیاد پر انفٹ ہونے کی بنیاد پر ریٹائر ہو جاتے تھے، اور ان کو تمام صوبائی حکومتوں نے یہ حق دے رکھا تھا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بچہ، بیٹا یا بیٹی یا بیوہ، ان کو بطور حق یہ ملازمت دی جاتی تھی تاکہ اس خاندان کی کفالت ہو سکے۔ مگر قابل احترام سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جاتے جاتے سرکاری ملازمین کو، بچوں کو یہ بھی ایک تحفہ دیا، اور انہوں نے قرار دیا کہ یہ جو حق دیا جاتا ہے بچوں کو یا بیوہ کو یا اس کی بیٹی کو، یہ آئین کے آرٹیکل 3، 5، 4، 25 اور 27 سے متصادم ہے، اور یہ بھی قرار دیا کہ یہ امتیازی سلوک بھی ہے، یعنی ایک طبقے کو جو حق دیا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو اس سے محروم کیا جائے تو یہ امتیازی سلوک ہوتا ہے، یا کسی طبقے کو خصوصی رعایت دے کر کوئی حق دیا جائے تو یہ خصوصی جو یہ امتیازی سلوک ہے۔ لہٰذا حکم دیا کہ تمام جو ہے وفاقی ادارے، صوبائی حکومتیں جنہوں نے یہ ایسے کوٹے مقرر کیے ہوئے ہیں یا کوئی خصوصی رعایت دی ہوئی ہے یا کوئی پیکج بنایا ہے، ان تمام کو ختم کریں، اور جو اوپن میرٹ اور بذریعہ اشتہار ملازمتیں دینے کا جو ہے طریقہ کار اس کو اپنایا جائے۔ اب حضور، اگر یہ امتیازی سلوک ہے تو پھر ایک یہ امتیازی سلوک بھی ہے کہ جو ریٹائر ہو جاتا ہے اور پورے بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے، اگر کسی محکمے میں اس کو ری اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو دونوں میں سے ایک چوائس لینی پڑتی ہے، یا تو وہ پینشن کے بینیفٹ لیتا رہے گا یا اس سروس کے بینیفٹ جب تک لے گا تو اس کی پینشن بند ہو جائے گی۔ مگر ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج مقرر کیے اور ان کے لیے یہ امتیازی سلوک جو تھا اس کو اپروو کیا کہ وہ دوران سروس جو پینشن کے تمام جو حقوق تھے وہ بھی لیتے رہیں گے، اور ان کو اس سروس کی بنیاد پر جدید تنخواہیں، جدید مرات بھی دی جائیں گی، اور وہ دونوں لینے کے اہل ہوں گے۔ تو پھر حضور انصاف تو ایسے ہی ہے، غریب کے بچوں کے لیے امتیازی سلوک بھی ہے اور قانون کے آرٹیکل بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وہ ایڈ ہاک جج جو آ کر بیٹھے جن کی تنخواہیں اور جن کی پینشنیں پہلے ہی لاکھوں میں ہیں اور اتنی بڑی مراعات لے رہے ہیں، مگر ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے، سول پٹیشن نمبر 3390، یہ 2021 کا فیصلہ تھا۔ اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ ایک محمد جلال نام کا آدمی تھا، اور اس نے جو تھا، اس کا والد جو ایک پوسٹ مین تھا، اور اس نے جو تھا اس کی دوران سروس وفات ہو گئی، تو اس نے اپنی ملازمت کے لیے اپلائی کیا، تو محکمے نے اس کو ملازمت نہ دی، اس نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی، تو وہ اس کی منظور ہو گئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو جو تھا نا وہ کانٹریکٹ پر ملازمت کر رکھنے کا حکم دیا۔ تو محکمے نے بھی کمال کیا کہ ایک درجہ چہارم کی ملازمت ہوگی یا کوئی بھی چھوٹی موٹی ملازمت تھی، اس کے خلاف آنریبل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیا، اپیل دائر۔ اس اپیل کی جو سماعت تھی وہ ہوئی اس ستمبر میں، تو ستمبر میں جب اس کی سماعت ہوئی تو وہ فیصلہ ریزرو کر دیا گیا، اور آج 18 اکتوبر کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس بینچ میں کو سربراہی کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نے، اور ان کے ہمراہ تھے جسٹس نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن، اور اس فیصلے میں انہوں نے اور بہت کچھ قرار دیا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو سندھ سول سرونٹ ایکٹ ہے، اس کے رولز کا جو تھا 11A، اس کو اس طرح KPK کے سول سرونٹ ایکٹ کے رولز میں سے رول 10 سب سیکشن 4 کو
بلوچستان کے رولز کو، اور پنجاب میں تو یہ رولز پہلے ہی جولائی 2024 میں حکومت پنجاب نے ختم کیے ہوئے، تو بہرحال اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جتنے فیصلے ہیں اس کو، جتنی ایسی ملازمتیں ہیں ان کو اوپن میرٹ پہ دیا جائے، اس کا اشتہار دیا جائے، اور یہ جو کوٹا سسٹم ہے یا کسی بچے کا خصوصی استحقاق ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو وکیل سمجھدار ہوتا ہے اس کو بینچ پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نے ایک حافظ قرآن کو تعلیمی داخلے میں حصہ لینے کے لیے، داخلہ لیتے ہوئے جو اضافی 20 نمبر ملتے تھے، اس پر انہوں نے بڑا اعتراض کرتے ہوئے اس قانون کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہر کورٹ اور ہر بینچ کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا پریکٹس میں کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ کسی ملازم کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کی پینشن کے معاملات ہوں، یا اس کو تنخواہ ملنے کا معاملات ہوں، یا اس کے خاندان کی کوئی رعایت ہو، تو بہت ہمدردی سے سنتے ہیں اور اس کو جس حد تک رعایت ہو سکتی ہے وہ دیتے ہیں۔ ویسے تو پوری پریکٹس اپنی ملازمت میں آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا، جسٹس فیض عیسیٰ کا ایک ہی موقف ہے کہ جو گورنمنٹیں، جو ایوان ہیں، وہ سرکاریں جو فیصلہ بنا دیں، سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کریں۔ مگر حضور یہاں تو آپ تمام قانون کو وہ غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ یہ اسپیشل لا ہے۔ اسپیشل لا کا مطلب ہے اگر ملازمتوں کے برابر کے حقوق ہیں تو پھر ایک سرکاری ملازم کو اینٹی کرپشن لا میں کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پریویلیج حاصل ہے۔ عام لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں تو یہ فیصلہ جو تھا، اگر وکیل صاحب دیر کرتے اور جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کو جانے دیتے تو شاید اس کا رزلٹ نہ ہوتا۔ مگر وہ امید کی کرن جو میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتاتا رہا ہوں کہ پنجاب میں یا اس کے سوا دوسرے صوبوں میں یا بالکل وفات میں بھی ایسے لوگ جو 24 جولائی سے پہلے، جو پنجاب میں اور باقی میں ابھی اس فیصلے سے پہلے، چونکہ اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق ماضی پہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب آج یعنی 18 ستمبر میں جو اس کا فیصلہ ہوا ہے، تو ستمبر میں جو یہ فیصلہ ہے، ستمبر میں ہونے کے بعد، اس ڈیٹ آف ڈیسیژن کے بعد تو وفاق اور صوبائیوں میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن پنجاب میں اس کو دیکھا جائے گا 24 جولائی سے، کیونکہ 24 جولائی میں اس کا اطلاق ہو چکا تھا۔ تو یہ 26/9/24 کو، تو 26/9/24 کے بعد وفاق اور پنجاب کے علاوہ صوبوں میں اس کا اثر شروع ہوگا، مگر پنجاب میں 24 جولائی سے شروع ہوگا۔ مگر اس میں جو چونکہ کہا گیا ہے کہ اس میں ماضی پہ اثر نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ سروس لے چکے ہیں کورٹوں میں ان کی برقرار رہے گی، اور جن کا حق پیدا ہو گیا، جو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے امید کی کرن پھر بھی رہے گی کہ اس سے پہلے کہ یہاں تو 24 جولائی اس پہ ختم ہو چکے تھے، تو 24 جولائی کو جن کا رائٹ پیدا ہو گیا، یہ قانونی نقطہ ابھی رہتا ہے کہ ایسے لوگ جو پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے، جن کا دوسرے صوبوں کا جو 26/9 سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جن کا رائٹ پیدا ہو گیا تھا، کوئی ریٹائر ہو گیا یا ڈیتھ ہو گئی اور ان کے بچوں نے اپلائی کر دیا یا اسی رائٹ پہ کرنا ہے، اور اسی طرح پنجاب میں 24 جولائی سے پہلے جو لوگ سرکاری ملازم ریٹائر ہو گئے تھے یا میڈیکل بنیاد پہ انفٹ ہو گئے اور ان کے بچوں نے اپلائی کرنا ہے اسی رائٹ پہ جو 24 جولائی سے پہلے پیدا ہو گیا۔ تو میری سمجھ کے مطابق وہ رائٹ ابھی ریزرو ہے، کیونکہ اس فیصلے میں بھی ماضی کو نہیں کیا گیا جن کا حق پیدا ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ ان کو احاطہ نہیں کرے گا۔ ابھی امید کی ہے کہ کرن بہرحال موجود ہے، لیکن آگے پھر عدالتیں کیا کریں گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی دعائیں مانگیے، ہم بھی اپنی کوشش کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ والسلام، آپ کا دوست حبیب پارس ایڈوکیٹ۔ والسلام۔